بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان بولا، میں سمجھتا ہوں کہ میں بے شمار کام کر سکتا ہوں، میں کیا کروں، آپ گائیڈ کریں۔ میں نے عرض کیا کہ بیٹا، اس کا فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جس میں انسان کو ڈالا جائے اور وہ مشین بتا دے کہ یہ شخص کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ خود کرتے ہیں اور اس کے بعد مشورے کی باری آتی ہے۔ وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ دوسرا نوجوان بولا، مجھے لکھنے کا شوق ہے، میں اچھا لکھاری کیسے بن سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، لیکن زیادہ نہیں۔ میں نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا 22 سال۔ میں نے پوچھا آپ نے ان 22 برسوں میں کل کتنی کتابوں کو پڑھا ہے؟ اس نے جواب میں کتابیں گننا شروع کر دیں۔ نوجوان نے قرآنی قاعدے سمیت کل 7 کتابیں پڑھی تھیں۔ میں نے جواب دیا کہ بیٹا، پھر آپ اچھے لکھاری نہیں بن سکیں گے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور آپ مطالعہ نہیں کرتے۔ تیسرے نوجوان نے پوچھا میں اپنی کمیونیکیشن سکل کیسے امپروو کر سکتا ہوں؟ میں نے عرض کیا آپ کے پاس اگر کہنے کے لیے کچھ ہوگا تو آپ کو بولتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اپنے ذہن میں مواد جمع کر لیں، آپ میں کمیونیکیشن سکل خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ 5:15 بج گئے۔ میرے دوست پہنچ گئے۔ میں نے ان تینوں نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑا، ہاتھ ملایا اور اپنی اگلی مصروفیت میں پھنس گیا۔ مجھے 2 گھنٹوں کے بعد نوجوانوں نے موبائل فون پر میسج بھجوانا شروع کر دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے رویے سے بہت مایوس ہوئے ہیں۔ وہ دور سے آئے تھے لیکن میں نے انہیں وقت نہیں دیا۔ میں نے ان کے سوالوں کے جواب بھی تفصیلی نہیں دیے اور میرا رد عمل بھی منفی تھا۔ میں نے ان سے معذرت کی اور اس کے بعد عرض کیا کہ آپ نے 5 بجے آنا تھا لیکن آپ 1 گھنٹہ لیٹ آئے۔ میں نے 5:15 بجے کسی اور کو وقت دے رکھا تھا اور 7 بجے میری ریکارڈنگ تھی۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ میں کیا کرتا۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ آج بھی مجھے میسج کرتے ہیں اور ان کے پیغام کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہت برے انسان ہیں۔ میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں۔ اب یہ رویہ ہمارے معاشرے کا ایک عمومی رویہ ہے۔ ہم بہت جلد برا منا جاتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ پاکستان کے کسی حصے میں چلے جائیں، آپ کو لوگ ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو لوگ گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر ایک دوسرے سے دست و گریباں بھی دکھائی دیں گے۔ آپ کسی محفل میں چلے جائیں، آپ کو وہاں بھی لوگ لوگوں کے بارے میں برے ریمارکس دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی واحد وجہ برداشت کی کمی ہے۔ ہمارا معاشرہ عدم برداشت کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ ہم معمولی اور جائز بات بھی برداشت نہیں کرتے۔ ہم عدم برداشت کی وجوہات میں پڑنے کی بجائے اس کے حل کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہمارے گرد آباد ہزاروں لاکھوں لوگ عدم برداشت کی نشاندہی تو کرتے ہیں لیکن کوئی اس کا حل نہیں بتاتا۔ میں بھی صرف نشاندہی کر کے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، چنانچہ ہم حل کی طرف آتے ہیں۔ ہم اگر اپنی زندگی میں 3 کام کر لیں تو ہماری برداشت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہم دوسروں سے الجھنا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا بند کر دیں گے۔ ہم اگر اپنی کمیونیکیشن امپروو کر لیں، ہم اگر دوسروں سے مخاطب ہونے سے قبل پوری تیاری کر لیں تو ہماری برداشت میں اضافہ ہو جائے گا۔ مثلاً اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم استاد سے مخاطب ہو رہے ہیں تو ہم اپنا سوال تیار کر لیں۔ ہمارا سوال جامع، مختصر اور سیدھا ہونا چاہیے۔ یہ سیدھا، مختصر اور جامع سوال فضا کو بہتر بنا دے گا۔ سوال اگر گنجلک، لمبا اور بکھرا ہوا ہوگا تو استاد بھی پریشان ہو جائے گا، آپ کے کلاس فیلوز بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے اور یوں آپ کی برداشت کا امتحان شروع ہو جائے گا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ بولنے سے قبل یہ فیصلہ نہیں کرتے ہم نے پوچھنا ہے یا ہم نے بتانا ہے۔ ہم پوچھتے پوچھتے بتانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم بتاتے بتاتے پوچھنے لگتے ہیں، اور کمیونیکیشن سکل کا یہ کنفیوژن ہمیں بالآخر جھگڑے کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر صرف پوچھیں اور اگر بتانا چاہتے ہیں تو پھر صرف بتائیں۔ کمیونیکیشن میں سننے کے 80 نمبر ہوتے ہیں اور بولنے کے صرف 20۔ اگر آپ ایک اچھے سامع ہیں تو آپ کامیاب کمیونیکیٹر ہیں، اور اگر آپ کے کانوں سے کم اور زبان سے آپ زیادہ کام لیتے ہیں تو پھر آپ کی کمیونیکیشن ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان 2 اور زبان 1 دے رکھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ زبان کے مقابلے میں کانوں سے کم از کم دگنا کام لیں، لیکن ہم کانوں کی بجائے زبان زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یوں ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن یہ آپ کی تمام ہڈیاں توڑوا سکتی ہے، اور یہ کام ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی بات 1 منٹ میں مکمل ہو سکتی ہے اور آپ 11 لفظوں میں اپنا پورا معنی و ضمیر بیان کر سکتے ہیں۔ آپ 11 لفظوں اور 1 منٹ کا استعمال سیکھ جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو اگر کسی سے کوئی کام ہو
تو آپ وہ کام کاغذ پر لکھ کر لے جائیں۔ آپ متعلقہ شخص کا ٹیلی فون نمبر، ایڈریس اور عہدہ بھی لکھ کر لے جائیں اور یہ کاغذ ان صاحب کے سامنے رکھ دیں جس سے آپ کام کروانا چاہتے ہیں۔ آپ کے کام کے امکانات 90% بڑھ جائیں گے۔ موبائل پر جب بھی پیغام بھجوائیں اپنا نام ضرور لکھیں۔ وائس میل میں بھی اپنا نام ریکارڈ ضرور کروائیں، کیونکہ بعض اوقات ریکارڈنگ میں خرابی کی وجہ سے دوسرا شخص آپ کی آواز شناخت نہیں کر پاتا، اور موبائل سیٹ میں خرابی یا سیٹ تبدیل ہو جانے کی وجہ سے اکثر اوقات دوسرے شخص کے کانٹیکٹ لسٹ میں آپ کا نمبر موجود نہیں رہتا اور یوں کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آخری ٹپ، مطالعے اور مشاہدے کے بغیر اچھی کمیونیکیشن ممکن نہیں۔ آپ کے پاس معلومات نہیں ہوں گی تو آپ کی گفتگو بے ہنگم لفظوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی۔ آپ اپنا مطالعہ بڑھا لیں، آپ کی کمیونیکیشن سکل خود بخود اچھی ہو جائے گی۔ دنیا بھر کے سماجی، نفسیاتی اور دماغی ماہرین متفق ہیں کہ جو انسان جسمانی مشقت نہیں کرتا اس کے جسم میں ایسے کیمیکل پیدا ہو جاتے ہیں جو اس میں ٹینشن، انزائٹی اور ڈپریشن پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ تینوں بیماریاں آپ میں عدم برداشت کا باعث بنتی ہیں۔ دنیا میں سب سے کم لڑائیاں جم، سوئمنگ پولز اور کھیل کے میدانوں میں ہوتی ہیں۔ آپ اگر اپنی برداشت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ایکسرسائز کو اپنا معمول بنا لیں۔ آپ کی عمر اگر 45 سال سے کم ہے تو آپ روزانہ کم از کم 45 منٹ دوڑ لگائیں۔ آپ جم میں مسل ایکسرسائز کریں، وزن اٹھائیں، ٹریڈ مل پر واک کریں، فٹ بال، ہاکی، اسکواش، بیڈمنٹن یا پھر ٹینس کھیلیں۔ اور آپ اگر 45 سال سے زیادہ ہیں تو آپ واک کریں، سوئمنگ کریں، ہفتے میں ایک بار مساج کروائیں، یوگا کریں اور بیڈمنٹن یا اسکواش کھیلیں۔ چائے خانوں، کافی شاپس یا پارکس میں بیٹھنا شروع کریں۔ سورج غروب ہوتے یا طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں۔ مہینے میں 2-3 لمبی چھٹیاں لیں، پہاڑوں پر چلے جائیں، سمندر، دریا یا جھیل کے کنارے پر سیر کرنا شروع کریں یا جنگلوں میں چلے جانے کی بھی ایکسرسائز کا حصہ بنا لیں۔ آپ مہینے میں 1-2 دن یہ بھی کریں۔ آپ اگر زیادہ مذہبی نہیں ہیں تو آپ معیاری طور پر کچھ اچھی فلمیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اعصاب پر اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ آپ روزانہ 5-6 کپ گرین ٹی پئیں، یہ بھی برداشت میں اضافہ کرتی ہے۔ گوشت ہفتے میں 1 بار کھائیں۔ سبزیاں، دانے اور براؤن بریڈ بھی آپ کا اچھا موڈ رواں رکھ سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پاگل پن بڑھتا جا رہا ہے، چنانچہ آپ لوگوں سے جتنا کم ملیں گے آپ کا موڈ اتنا اچھا رہے گا۔ آپ کم سے کم لوگوں سے ملیں۔ کنجوس، دھوکے باز اور جھوٹے لوگوں سے پرہیز کریں۔ یہ لوگ اگر دکاندار ہیں تو آپ ان سے سودا نہ خریدیں، کیونکہ یہ آپ کا موڈ خراب کر دیں گے۔ آپ صبح اسکولوں اور دفتروں کا وقت شروع ہونے سے قبل سڑک سے گزر جائیں اور شام کو چھٹی کے وقت سڑک پر نہ آئیں، کیونکہ رش آواز کے دوران ڈرائیونگ بھی آپ کے اعصاب کو متاثر کرتی ہے۔ آپ کے دوست بہت محدود ہونے چاہیے اور یہ دوست بھی خوش اخلاق اور کہے باز ہونے چاہیے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر لمحے مسکرائیں اور اپنی برداشت میں کمی پیدا کریں۔ ہم میں سے 90% لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں کہ کل کیا ہوگا، یہ نوکری چلی گئی تو پھر کیا بنے گا، اگر میرا بچہ فیل ہو گیا، اگر اس کے نمبر اچھے نہ آئے تو پھر کیا ہوگا، بم نہ پھٹ جائے، چھت نہ گر جائے، گاڑی سے پٹرول نہ ختم ہو جائے، ویزا نہ کینسل ہو جائے، باس نہ ناراض ہو جائے، چوری نہ ہو جائے، ڈاکہ نہ پڑ جائے، ٹیکس والے نہ آ جائیں، تربوزہ کھا کر پانی پی لیا، مجھے لہذا تو نہیں ہو جائے گا، بیگم ناراض تو نہیں ہوگی، لوگ میرے کپڑوں کا مذاق تو نہیں اڑائیں گے، اور پتہ نہیں میری نمازیں قبول بھی ہوں گی یا نہیں۔ یہ سارے شک، یہ سارے اعتراضات احساس سے عدم تحفظ کا ثبوت ہیں۔ ہم جب عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں تو ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور یہ چڑچڑاپن ہماری برداشت کو کھا جاتا ہے۔ عدم تحفظ سے نکلنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، آپ اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کر لیں۔ یہ بات پلے باندھ لیں کہ دنیا میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کے لیے کبھی برا نہیں کرتا۔ یہ ایمان آپ کو اندیشوں کے سیاہ جنگل سے نکال لے گا۔ نمبر 2، ہمارے عدم تحفظ کا 80% حصہ معیشت ہے، 10% صحت اور 10% رشتوں سے روابط ہیں۔ آپ اپنے کام کو 80% اہمیت دیں اور صحت اور رشتوں کو 10% وقت دیں، آپ عدم تحفظ سے باہر نکل آئیں گے۔ اپنی آمدنی کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، 2 حصے خاندان کے لیے، 1 حصہ اپنی ذات کے لیے اور 1 حصہ بچت کو سرمایہ کاری میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس 10 روپے بچے ہیں تو آپ انہیں
کسی ایسی جگہ لگا دیں جہاں ان کی ویلیو میں اضافہ ہوتا رہے یا پھر یہ آپ کو کما کر دینے لگیں۔ اپنی ذات پر خرچ کرنے والے حصے کو سیکھنے پر استعمال کریں، نئے کورس کریں، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں، صحت پر خرچ کریں، کپڑے، اچھے جوتے اور پرفیوم خریدیں اور 2 حصوں سے خاندان کو خوشحال بنائیں۔ آپ کا موڈ اچھا رہے گا، آپ عدم تحفظ سے بھی نکل آئیں گے اور یوں آپ کی برداشت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اگر عدم برداشت کا شکار ہیں تو بے مزہ زندگی آپ کا کم سے کم نقصان ہوتی ہے۔ آپ عدم برداشت کے ساتھ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے، اور اگر زندگی میں مزہ نہ ہو تو زندگی موت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔